غلطی کو درست نہیں کرتے ہیں تو یہ انلیگل بجٹ ہوگا، اور ہم ویسے ہی اس لیگل بجٹ کے خلاف تو مذمت کریں گے، لیکن یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہوگا جس پہ ہم قانونی طریقے سے بھی اور مختلف طریقے سے بھی اس کا مخالفت کرنا بنتا ہے۔ آپ پورا پاکستان نیشنل اسمبلی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کا بجٹ اتنا زبردست ہے اور معیشت اتنا ترقی کر رہا ہے تو وہ کیوں چپ رہے تھے؟ وہ کیوں چپ رہے تھے؟ اور ملک اور قوم کے سامنے یہ ہمیں میرا حق ہے کہ میں اپنا رائے کا اظہار کروں اور اپنا ووٹ کو ریکارڈ کروں۔ ویسے آپ نے اس اسمبلی کو دھاندلی کی بنیاد پہ بنایا، اور اب آپ بجٹ کو بھی دھاندلی کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں۔ اگر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو اپنا نہ صرف بھراس نکالنے کا موقع نہیں ملے گا مگر اپنا ووٹ کا استعمال کا موقع نہیں ملے گا تو پھر ہمارے کوئی آپشنز ہی نہیں رہتا ہے، ہمیں ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں جس سے ہاؤس کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم بڑا فورسفلی اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پورا دنیا دیکھ رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے یہ بجٹ بناتے ہو اور پاس کرواتے ہو، ایمبیسیز اسلام آباد میں ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ تماشا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں منتخب نمائندوں کو نہ بات کیا دینا جاتا ہے، نہ اپنا ووٹ ریکارڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے ممبران نیشنل اسمبلی اس پورا بجٹ سیشن میں سارے کے سارے بہت محنت کرتے ہیں اپنا کٹ موشنز پروڈیوس کرنے کے لیے، اپنے امینڈمنٹس پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اسپیکر صاحب تو ان کو وہ پڑھنے بھی نہیں دیتا تاکہ وہ سنائے وزیر کو کہ ہمارا تجویز کیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ کوئی ووٹنگ کر کے آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا میجورٹی آپ ڈیفیٹ کریں گے، لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے۔ اس سے ہم پورا طریقے سے اس کو مزاحمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، تاریخی سطح پہ بے روزگاری اور غربت پہنچ چکا ہے، یہ حکومت نہ سننے کو تیار ہے نہ دیکھنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے ضد اور انا پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کو یہ تکلیف ضرور پہنچائیں گے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہر ایک امینڈمنٹ کے لیے، ہر ایک کٹ موشن کے لیے۔ وہ روایتی طور پہ اور اس طریقے سے زبردستی اپنے آپ کو منا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ this budget has no legs to stand on. This government has no legs to stand on. They've lost their moral authority from day one. They have no legal standing on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan. And ہمیں اس بجٹ کو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں، کشمیر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بے نقاب کرے گی۔ آپ نے ہمیں نیشنل اسمبلی میں بے نقاب نہیں کرنے دیا تو ہم عوام کے سامنے جائیں گے، ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹے کٹ پتلی کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ ظالمانہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ زبردستی پاس کروایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے روزگار ہو رہے ہیں، عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ سب کا موقع پوائنٹ آؤٹ کر رہے، میں کس کو وقار سے بات کرو۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، لوگوں نے دیکھا، عوام نے دیکھا، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی باتیں کر رہی تھی کہ ہم ہر حال میں ہر قیمت میں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن کی اپنی کتنی تعداد تھی آج، اور آپ کے اپوزیشن لیڈر کہاں تھے آج؟ سر میں اپنا جماعت کے لیے جواب دہ ہوں، اور میں اپنا پارلیمنٹیرینز پہ، اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے۔ اپنے کٹ موشنز کے سلسلے میں انہوں نے اپنے کردار ادا کیا، امینڈمنٹس کے سلسلے میں اپنے کردار ادا کیا۔ جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، پاکستان کو برا میسج جاتا ہے، اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے۔ لیکن اگر اسپیکر صاحب جب میں نے چیلنج کیا میرا گنتی نہیں کروا سکتا، تو اگر وہ موجود بھی ہوتے اسپیکر صاحب کے ان کے گنتی میں شامل
نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ پہ ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا, میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا. میں اپنا کٹ موشنز میں جو میرے ممبرز نے لے آئے تھے اس وقت بھی میں موجود تھا. میرے ممبران کے سپیچز کے لیے میں عوام میں بیٹھا رہا. یہی طریقہ ہے کہ آپ ہاؤس کو اہمیت دیتے ہیں, پارلیمان کو اہمیت دیتے ہیں. اور اپوزیشن, افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جب جمع ہوا تھا, میرا موقف جب یہ حملہ ہوا تھا قائد حزب اختلاف پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا, پارلیمان کا بدترین دن تھا. اور وہی کافی بنیاد بنتی ہے کہ اپوزیشن اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. اب جو بجٹ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, جہاں ہمیں نہ بولنے دیا گیا, نہ ہمارا ووٹ کی گنتی کروایا گیا, کوئی جگہ ہی نہیں رہا, کوئی سیاسی راستہ ہی نہیں رہا. میں پھر سے اپیل کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں ہمارا قائد حزب اختلاف سے کہ اسپیکر کا کردار کو سیریسلی لیا جائے. پارلیمان میں اگر آپ پہ حملہ ہوگا, اگر قائد حزب اختلاف پہ فزیکل اسالٹ ہوگا اور اس پہ ہم ایک سیاسی مزاحمت احتجاجاً عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کب لے کر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground. And ہمیں اسپیکر, جیسے میں نے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اسپیکر صاحب کو یہ سیاسی پرائز پے کرنا پڑے گا. جو بھی جمہوری پسند پارلیمنٹیرین ہیں وہ چاہیں گے کہ اس پہ مزاحمت کے لیے, تاکہ ہم اپنا پروسیس ریکارڈ پہ لے آ سکیں. ہم کتنا برداشت کریں گے؟ ہم نے برداشت کیا کہ فاٹف ووٹ پہ وہ اپنے ایڈوائزر سے گنتی کروا کے, زبردستی دھاندلی کروا کے وہ پاس کریں. ہم نے برداشت تب یہ کیا ہے کہ فزیکل اسالٹ ہو. ہمارا قائد حزب اختلاف تھا جو ایک کینسر سروائیور ہے, ایک بزرگ ممبران پارلیمان ہے, اگر حکومتی بینچز سے اس پہ فزیکل حملہ ہوگا, میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ والے کیسے برداشت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آج کا جو آپ سب کے سامنے ہوا ہے, مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استعداد تھا کہ جب میں ریکارڈ کرتا ہم ڈیفیٹ کر دیتے. لیکن میرا حق اتنا تو تھا کہ آپ گن لیتے کہ تاریخ یاد رکھتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کا مخالفت کی. قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ میرا مطالبہ پہ, جب بجٹ اسپیچ میں میں نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ افغان ایشو کو, ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو, اس پہ جو بھی ادارے انوالوڈ ہے, جو بھی منسٹریز انوالوڈ ہے, ان کو پارلیمان کو اعتماد بھی لینا چاہیے, ہمیں بریف کروانا چاہیے. میرا بات کو مانتے ہوئے اس وقت اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شرکت کرے گی, میں خود جاؤں گا. اس لیے میرا مطالبہ پہ یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے. اور پاکستان میں صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel